میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، یہ بات ہے 2000 کی یا 1999 کی نا، ہم دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ لے کے نا قائد اعظم یونیورسٹی کے اسلام آباد، تو اس وقت کٹر ظاہر ہے ہم سبز پگڑی باندھتے تھے. میرے پاس ایک پروفیسر آ کے بیٹھے، وہ مجھے کہنے لگے بیٹا میں پچھلے دنوں انڈیا گیا ہوا تھا، تو مجھے کہنے لگے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اذان کے بعد، یہ جو نماز کے بعد آپ بلند آواز سے کلمہ پڑھتے ہیں بریلوی حضرات، تو یہ سنت ہے؟ تو میں نے کہا نہیں جی یہ تو کوئی سنت نہیں ہے. میں نے کہا میں تو پڑھتا ہی نہیں ہوں. اور آپ کو بتاؤں حیران کن بات، فیضان مدینہ کراچی جہاں الیاس قادری صاحب ہزاروں لوگوں کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں مدنی چینل پہ، وہاں نماز کے بعد کلمہ نہیں ہوتا، پن ڈراپ سائلنس ہوتی ہے، کوئی کلمہ نہیں پڑھا جاتا. میں نے الیاس قادری صاحب کے پیچھے 1999 میں بالکل پیچھے ان کی امامت میں پہلی صف میں کھڑے ہو کے کتنی نمازیں پڑھی ہیں. ابھی بھی جا کے کوئی چیک کرنا چاہتا ہے کر لے. لیکن پنجاب میں دعوت اسلامی کے کئی مراکز ہیں، وہاں پہ کلمہ ہو رہا ہے، پتہ ہے ان کو کہ یہ غلط ہے، کہ جو لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں ان کی نماز ڈسٹرب ہو جاتی ہے، لیکن نہیں، روک نہیں سکتے. یہ ہمارے کالا دیو والی جتنی مسجدیں ان کے انڈر آتی ہیں، یہ جو کوٹلی والے پیر ہیں کشمیر والے، کشمیر میں ان کی سینکڑوں مساجد ہیں، کہیں پہ کلمہ نہیں اونچی آواز سے پڑھا جاتا. تو وہ پروفیسر صاحب مجھے کہنے لگے کہ جی اب وہ ان پہ تو اوسی پڑ گئی نا. میں نے جب بات کی میں نے کہا یہ تو کوئی نہیں، ہم تو نہیں پڑھتے. تو کہنے لگے میں یہی آپ کو بتانے لگا تھا کہ میں باقاعدہ بریلی اعلیٰ حضرت کے مزار پہ میں نے حاضری دی ہے، اور وہاں ان کی جو اپنی مسجد ہے اعلیٰ حضرت کی، جہاں ان کی اولاد نمازیں وغیرہ پڑھاتی ہے، جو مدرسہ ہے منظر الاسلام، وہاں پہ تو نماز کے بعد کلمہ نہیں اونچی آواز سے پڑھا جاتا. تو پھر بریلوی خود بھی کیا بریلوی ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا، کہ بس ایویں سن سنا کے سننی، جس کو میں کہتا ہوں ٹنی، پڑھ پڑھا کے سننی نہیں. میں کہتا ہوں جی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات میں کئی باتیں ایسی ہیں جن پہ یہ عمل کر لینا تو باقی مکاتب فکر کے ساتھ یہ کئی اختلافات ختم ہی ہو جائیں. احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک جالیوں کے بارے میں کہ ان کو آپ چھو نہیں سکتے. عام قبر کے بارے میں لکھا ہے اس کے سامنے حد رکوع جھک نہیں سکتے. قبر کو چومنا، وہ کہتے ہیں چومنے میں اختلاف ہے، لیکن میرے نزدیک بہتر ہے کہ چوما بھی نہ جائے، حد رکوع جھکا بھی نہ جائے، اس کو ہاتھ بھی نہ لگایا جائے. تو یہ قبروں کو چومنے چاٹنے والے سارے لوگ کون ہیں؟ تو تعلیمات کو، اور اعلیٰ حضرت نے کوئی اسلام جاری نہیں کیا کہ بھی انہوں نے کہا کہ میری مسجد میں جو ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا جائے. اب باقی انہوں نے وصایا شریف میں کہا تھا کہ میری میت کے ساتھ جو ہے نا وہ پڑھا جائے، وہ کعبے کے بدرود ہو جا تم پہ کروڑوں درود، وہ والا سلام. یہ والا اس میں پھر بھی نہیں ہے. لیکن یہ بھی مطلب میں ویسے انفارمیشن کے طور پہ بتا رہا ہوں، ہے نا. تسی کہو کہ جی یہ شروع کرا دینے جڑا اعلیٰ حضرت تو ثابت ہے. اعلیٰ حضرت سے نہیں ثابت دیکھنا، وہ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت دیکھنا ہے، جن کو آپ اعلیٰ نہیں کہتے ہیں، صرف حضرت محمد کہتے ہیں. فرق دیکھ لینا، وہ صرف حضرت محمد، یہاں اعلیٰ حضرت. ٹھیک ہے نا جی. میں کئی بار سنتا ہوں، آپ دیکھیں یہ اپنے علماء کے ناموں کے ساتھ اتنی لمبی لمبی دمیں کئی بار، یعنی مدنی چینل پہ میں نے دیکھا ہے نا کہ وہ الیاس قادری صاحب کا نام لیتے ہیں تو ان کے ساتھ اتنے القابات، ابو البلال فلاں فلاں فلاں، اپنی کتاب میں فرمان مصطفیٰ نقل کرتے ہیں، مصطفیٰ کلّہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کبھی کبھار القابات بھی لگا لیتے ہیں، کئی بار اکیلے بھی. اور کئی لوگ تو ایسے ہیں اللہ معافی دے، اگر ایک جملے میں 3 دفعہ نام ہے، تینوں دفعہ القابات ریپیٹ کرتے ہیں. تقریر لمبی ہو جائے ان کو کوئی غرض نہیں ہے. آپ حسام الارمین پڑھ کے دیکھ لیں اعلیٰ حضرت کی. چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ، جو شیطان لعین ابلیس کے پیروکار ہیں، جس طرح کے روافض شیطان عطاق کے پیروکار ہیں، یہ انہوں نے لکھا ہے. بڑے یعنی سخت سخت الفاظ ہیں، تو کوئی ٹالریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. پھر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ان کے جو ملفوظات ہیں وہ بھی شرف اس جہلم شہر کو ہی حاصل ہے، یہیں سے چھپے ہوئے ہیں ملفوظات شریف. ویسے اعلیٰ حضرت .net ویب سائٹ پہ بھی رکھے ہوئے ہیں، انڈیا کے چھپے ہوئے. پاکستان میں جو ہے وہ بک کارنر جہلم نے پرنٹ کیے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں وہ جو بک کارنر جہلم والے ملفوظات ہیں نا، اس کے بعد جو اعلیٰ حضرت کے مزار کی تصویر ہے نا، وہ میں نے ان کو گفٹ کی تھی کیونکہ میں اس وقت بریلوی تھا. ہاں جی. تو وہ تصویر ان کے آنر نے مجھے کہا کہ اس طرح ملفوظات شریف چھپوا رہے ہیں. میں نے کہا تو بہت نیکی کا کام آپ کر رہے ہیں.
تو میں نے کہا بار آپ مزار کی تصویر لگائیں، وہ اس وقت نئی نئی جو ہے نا وہ چھپ کے آئی تھی، دعوت اسلامی والوں نے چھاپی تھی، بڑی خوبصورت. تو میں نے فریم کا، وہ ویسے فریم ابھی بھی میرے گھر موجود ہے، میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں. وہ فریم میں نے دیا تو اس کی انہوں نے پکچر کھینچ کے تو اس کو اس پہ ڈسپلے کیا. آپ جا کے بک آنے والوں سے تصدیق بھی کر سکتے ہیں. تو وہ جو مزار اعلی حضرت کی تصویر ہے اس میں آپ نے دیکھ لیں، انہوں نے تو جب پوچھا گیا وہابیوں کی اذان کے بارے میں تو جو ان کے کومنٹس ہیں، انہوں نے کہا ان کی مسجد تو گھر کے مانندہ، یہ تو مساجد ہے ہی نہیں ہے، ان کی تو اذان ہی نہیں ہے، ان کی نماز بھی نماز نہیں ہے. اور ایون انہوں نے کہا کہ جی یہ مطلب اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے جی. تو اسی کی پریکٹیکل اپلیکیشن آپ کو وہ پچھلے دنوں نظر آ گئی تھی. وہ جب خادم رضوی صاحب کی ایک جو ہے وہ ویڈیو غلطی سے ریکارڈ ہو کے منظر عام پہ آ گئی. کہنا ہونا بڑے تے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے او بھابیاں دی اذان اے تے کیڑا ادب اے تے سور دے سور چلو چلیے. علادہ بات ہے کہ وہ ان کے ماننے والے اس کی تعویل کر رہے ہیں، ان کو کہے اس کی تو تعویل چھوڑ دیں. اعلیٰ حضرت نے تو اس سے سخت باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کی تو تعویل ممکن نہیں ہے نا. اس کو ویڈیو کہہ سکتے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کے ملفوظات بھی ایڈیٹڈ ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ کیا ہے. تو وہ کوئی نہیں ہے، وہ بالکل اپنے کانٹیکسٹ کے ساتھ وہی بات انہوں نے کی ہے. ظاہر ہے کہ وہ، اور میں اس میں اہل حدیث تو فوراً دفاع پہ سامنے آ گئے نا کہ جی ہمیں انہوں نے وہ خنزیر والا ٹائٹل دیا ہے. ویسے وہ جب بول رہے تھے نا تو وہ اہل حدیث کو نہیں کہہ رہے تھے، وہ مزار قائد پہ، مزار اقبال پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جو بادشاہی مسجد ہے نا وہ دیوبندیوں کے انڈر ہے. تو ذرا تھوڑے سے محتاط ہو جائیں کہ بریلوی جو ہیں وہ دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو ہی وہابی کہتے ہیں. تو اہل حدیث خام خواہ جو ہے وہ سیکھ پاؤ کے کلپ ریکارڈ کرا رہے ہیں، بیسیکلی تو دیوبندیوں کو کلپ ریکارڈ کروانے چاہیے. اچھا دیوبندیوں نے بھی کرائے ہیں کیونکہ ان کو پتا چل گیا تھا کہ ہمیں کہا گیا، اہل حدیث کو نہیں انہوں نے کہا تھا. وہ دونوں کے ہی، اہل حدیث کو تو اس سے بھی وہ آگے کی ورژن سمجھتے ہیں نا، لیکن وہ جو کہہ رہے تھے نا یہ وہابیاں دی اذان ہے، تو وہ اذان ہو رہی تھی بادشاہی مسجد میں، اور بادشاہی مسجد اہل حدیث کے انڈر نہیں ہے، وہ دیوبندیوں کے انڈر ہے. تو وہ وہابی ان کو کہہ رہے تھے. اعلیٰ حضرت بھی دیوبندیوں کو وہابی کہتے ہیں، ایون بار شریعت میں بھی اہل حدیث کو وہابی کہا گیا، ٹھیک ہے نا. ان کو پیور وہابی اور دیوبندیوں کو گلابی وہابی. وہ آپ بار شریعت کا مقدمہ پڑھ کے دیکھ لیں، وہ ٹاپک کہیں اور چلا جائے گا پھر. تو میرے پاس تو بہت کچھ کہنے کو ہے. ظاہر ہے میری تو اپنی پوری زندگی کے سمجھ لیں ابھی 43 ایئرس ایج ہے، تو 31 ایئرس تو میرے بریلویت میں گزرے ہیں. 10 سال میں سبز پگڑی بھی باندھتا رہوں، دعوت اسلامی میں بھی رہا ہوں. تو میں نے یہ حسام الحرمین اپنی داڑھی مچھ نکلنے سے پہلے کی پڑھی ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے اس میں کیا کچھ لکھا ہے. انہوں نے 1905 میں حسام الحرمین احمد رضا بریلوی صاحب نے لکھی، اور اس میں علماء دیوبند، 4 علماء دیوبند پہ اور 5ویں غلام احمد قادیانی دجال کے اوپر انہوں نے کفر کے فتوے لگائے، اور اسے کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ان کے کفر کے اوپر اجماع ہے، اور یہ بالاتفاق مرتد ہیں، یعنی واجب القتل، اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر. یعنی سارے دیوبندی جو اپنے ان سارے بزرگوں کو انکلوڈنگ اشرف علی تھانوی صاحب، ان پہ بھی فتویٰ تھا، وہ تو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. تو یہ کروڑوں دیوبندیوں کو کافر ڈکلیئر کر دیا، اور کتاب کا نام رکھا حسام الحرمین. یہ لفظ ہے حسام الحرمین، حرمین کی تلوار. اور علماء عرب سے اس وقت کے جو صوفی تھے فتوے بھی لے لیے. انہوں نے پھر 26 سوال لکھ کے یہاں بھیجے. تو یہاں دیوبند کے جو اس وقت بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، خلیل احمد سہارنپوری، جو شیخ زکریا کاندھلوی فضائل اعمال والے کے پیر و مرشد ہیں، انہوں نے فضائل اعمال میں ان کے حوالے بھی دیے ہیں. انہوں نے اس 26 سوالات کے جوابات دیے حسام الحرمین کے اگینسٹ، اور اس کتاب کا نام رکھا المہند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے کے اوپر. اور پاگل بابا کسے کہا؟ احمد رضا بریلوی صاحب کو. اور اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد رضا بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہمارے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئی ہے، جس طرح کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر. 14ویں صدی کے علماء کو انہوں نے رضی اللہ عنہم، اور ان کو مطلب کس لیول کے اوپر جا کے ٹریٹ کیا ہے کہ انبیاء پہ جیسے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے نا،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیوبندیوں نے المحنت کے اندر بریلویوں کی پوری جماعت کو شیطانی لشکر ڈکلیئر کر دیا، کروڑوں لوگوں کو۔ تو مجھے بتائیں جن کے بزرگ اتنی بڑی بڑی دراڑیں ڈال کے گئے ہوں تو اب وہ ایک پلیٹ فارم پہ کیسے اکٹھے ہوں؟ مجھے لوگ کہتے ہیں نا اتحاد امت، اتحاد امت اس وقت ہوگا جب آپ بابوں سے دستبردار ہوں گے، بابے بھی سلامت رہیں اور اتحاد امت بھی ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ وہ طارق جمیل صاحب کا فارمولہ ہے نا جی، اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ، نہیں، اس کو الٹ کریں، اپنا پہلے چھوڑو اور باقیوں کو بھی چھیڑ کے دیکھو، ان کے پاس بھی کوئی حق موجود ہے، اور قرآن سپورٹ کرتا ہے فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے، کہ میرے پاس تو یہ حق موجود ہے، چلو باقی جگہ کوئی باطل ہوا بھی تو خیر۔ انبیاء کے جانے کے بعد فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، انبیاء کے جانے کے بعد ان کے ماننے والوں نے دین کو پارا پارا کر دیا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ بریلوی خوش ہیں جی ہمارے پاس عشق رسول ہے، دیوبندی کہتے ہیں جی ہمارے پاس جو ہے عظمت صحابہ ہے، اہل حدیث کہتے ہیں جی توحید تو ہم نے پکڑی ہوئی ہے، شیعہ کہتے ہیں جی اہل بیت کا تو ہم ہی دفاع کرتے ہیں، اور سارے اپنی اپنی جگہ پہ خوش ہیں اور باقی ساری چیزوں کے اوپر کمپرومائز کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے لیے دعا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے بزرگوں نے جتنی بڑی دراڑیں ڈال دی ہیں وہ اب فل نہیں ہو سکتی ہیں جب تک کہ بزرگوں سے دستبردار ہو کے ہم کتاب و سنت کو بنیاد نہ مان لیں۔